دفاع کا ذکر ہے کہ گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ پہاڑوں کی چوٹی پر ایک گھر تھا جہاں مہرماں نام کی عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تینوں بیٹیاں ایک جیسی شکل کی مالک تھیں، تیکھے نقوش، تینوں کے لمبے بھورے بال، نیلی آنکھیں، گلابی گالیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی گل رانا انتہائی سلیقہ'شار نیک سیرت تھی، جبکہ دوسری بیٹی پلوشہ انتہائی بدتمیز، بد اخلاق اور جھگڑالو تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی ستارہ معذور تھی، جس کی وجہ سے ماں کو سارا دن اس کے ساتھ رہنا پڑتا اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ گھر کے سارے اخراجات کی ساری ذمہ داری گل رانا کے نازک کاندھوں پر تھی۔ گل رانا اونی سویٹر اور کپڑے بنانے میں ماہر تھی۔ وہ صبح گھر سے نکل پڑتی اور کروشیے کے کام کے لیے جنگل میں موجود بھیڑ سے تازہ اون لیتی، ریشمی دھاگا اکٹھا کرتی اور خوبصورت ڈیزائنوں اور رنگوں کے کپڑے اور چادریں تیار کرتی، جبکہ پلوشہ سارا دن بننے سنورنے میں گزار دیتی اور گھر کا کوئی کام نہ کرتی۔ ان کی ماں اکثر اپنی منجلی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان رہتی۔ گل رانا چونکہ محنتی تھی اور گھر کا خرچ چلاتی تھی، اس لیے اس کی شادی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گل رانا سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو کروشیے سے کپڑے تیار کرتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز گل رانا گھر کے کام سے فارغ ہوئی اور سویٹر بننے لگی تو دیکھا کہ نیلا ریشم ختم ہو گیا ہے۔ اس نے باہر نظر دوڑائی، شام کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن اس کو اپنا کام آج ہی ختم کر کے کل بادشاہ کی بیٹی کو بھجوانا تھا۔ چنانچہ اس نے چادر اوڑھی اور ماں کو بنا بتائے باہر نکل آئی۔ رات ہونے کو تھی، چلتے چلتے کافی دور پہنچ گئی۔ سامنے ایک عالی شان حویلی نظر آئی۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ گل رانا دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ ایک کمرے میں ریشم کے قیمتی دھاگے پڑے تھے۔ گل رانا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور اپنے بڑے سے تھیلے میں ریشم بھرنے لگی۔ اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک اونچے قد و قامت کا نوجوان، جس کی کالی گہری آنکھیں اور گال پر تل تھا، گل رانا کی طرف بڑھا۔ گل رانا کی پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اے حسین لڑکی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس عالی شان حویلی کے باغ کا مالی ہوں۔ یہ ایک شہزادے کی ملکیت ہے۔ تم نے یہاں سے ریشم چرایا ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ شہزادے نے تمہیں اپنے محل میں بلایا ہے۔ گل رانا خاموشی سے مالی کے ساتھ چلنے لگی اور شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تمہارے تھیلے میں جو ریشم ہے وہ بہت مہنگا اور خالص ہے۔ گل رانا نے رونے لگی اور بتایا کہ میں بہت غریب اور ضرورت مند ہوں۔ اگر میں نے کل تک سویٹر نہیں بنے تو سب کو فاقہ کرنا پڑے گا۔ شہزادے کو معصوم سی گل رانا پر ترس آ گیا۔ اس نے گل رانا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم جتنا ریشم لینا چاہو لے سکتی ہو، مگر مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم مجھ سے شادی کرو گی۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ گل رانا کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ یوں شہزادے نے چمکتے موتی گل رانوں کو دیے اور بگی میں بٹھا کے کہا کہ راستے میں وہ موتی گراتی جائے۔ میں چاندنی رات میں موتیوں کی روشنی سے راستے پر چلتا ہوا گھر آؤں گا۔ گل رانا نے ایسا ہی کیا اور وہ صبح ہونے سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ صبح ہوتے ہی گل رانا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں نے ڈھیروں ریشم دیکھ کر سوال کیا کہ آخر یہ کہاں سے آیا ہے۔ گل رانا نے ماں کو سب سچ بتا دیا۔ ماں نے چال چلی اور فیصلہ کیا کہ اپنی دوسری بیٹی کو شہزادے کے ساتھ رخصت کر دے گی۔ چونکہ دونوں ہم شکل ہیں، اس لیے شہزادے کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ یوں چاندنی رات آ گئی۔ ماں نے گل رانا کو کہا کہ بیٹا، گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، دور کنواں ہے، وہاں سے بھر لاؤ۔ گل رانا
کئی دنوں سے چاندنی رات کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے تسلی دی کہ شہزادے کو اس کے ساتھ رخصت کر دے گی۔ ماں نے پلوشا کو لال جوڑا پہنا دیا۔ چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شہزادہ تیار ہو کر نکلا۔ راستے میں گرے موتی شیشے کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزادہ گھر پہنچا۔ پلوشا لال جوڑے میں حسین لگ رہی تھی۔ شہزادے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ گل رانہ نہیں ہے۔ ماں نے دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور رخصت کر دیا گیا۔ گل رانہ جب گھر پہنچی تو ماں نے کہا کہ شہزادہ تو پلوشا کی شادی کے لیے بضد تھا۔ گل رانہ وہیں بے ہوش ہو گئی اور اس کے سارے خواب اپنی سگی ماں کے ہاتھوں چکنا چور ہو گئے۔